اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 4 کا اختتام اور پارہ 5 کا آغاز کریں گے، جس میں ہم سورۃ نساء کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ سورۃ نساء میں عورتوں کے بہت سے مسائل ہیں اور اس میں بہت تفصیل ہے، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النساء سورۃ النساء مدنی سورت ہے، جس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ یہ سورت عورتوں، یتیموں، وراثت، عدل و انصاف، ازواجی زندگی اور معاشرتی حقوق پر تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تقوی، عدل اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اہم موضوعات میں خواتین، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق، نکاح اور وراثت کے احکام، معاشرتی عدل و انصاف، نفاق اور کفار کی سازشیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پارہ نمبر 4 سے جو سورۃ نساء کا آغاز ہو رہا ہے، پارے کا رکوع 12واں ہے اور سورت کا رکوع پہلا ہے۔ آیات 1 سے 6 میں بات ہے تقوی، یتیموں اور خاندانی نظام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو۔ یہاں پہ رشتے توڑنے سے منع کر دیا گیا ہے، یعنی صلح رحمی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپناؤ، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو کہا نا ایک جان سے مراد ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہی سے تم سب کی تخلیق ہوئی، اور خلق منہا زوجہا میں منہا سے وہی جان یعنی آدم مراد ہے، یعنی آدم سے ان کی زوج یعنی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اور انہیں کس طرح پیدا کیا اس میں اختلاف ہے، لیکن حضرت ابن عباس سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد آدم سے پیدا ہوئی، یعنی ان کی بائیں پسلی سے، اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بلائی حصہ ہے، اگر اسے تو سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اسے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عورت کی طبیعت اور فطرت کے اندر جو کجی میں ہے، جو ٹیڑھ پن ہے، اس کو پیار اور محبت سے ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے، سختی سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی بجائے ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یعنی انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہے، اگر ایک سے زیادہ سے انصاف کر سکتے ہو تو نکاح کر لو، ورنہ نکاح ایک ہی کرو اور اس کے سارے حقوق پورے کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازواجی تعلق رکھو۔ اس کی تفسیر حضرت عائشہ سے اس طرح سے مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح اس کا پورا حق مہر نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ظلم سے روکا ہے کہ اگر یتیم لڑکی کو تم اس کا حق دے سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو اس سے نکاح کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو کسی اور عورت سے جو تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کر لو۔ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو، اور تم اپنے وہ مال دان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کہو، اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، یعنی وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں تو ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا حق مانگیں گے، اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس کے مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں ہر ایک کے لیے ایک مقررہ حصہ ہے، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اسلام سے پہلے یہ ظلم روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف بڑے لڑکے اور جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے سارے مال کے وارث قرار پاتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتیں، بچے بچیاں جو ہیں ان کو بھی وراثت کا حقدار بنا دیا ہے، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں گے تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی، چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ آگے آیات 7 سے جو 14 ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اب جو وراثت کے احکام ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی اگر مرد کا پورا حصہ ہے تو عورت کا نصف ہوگا، اور عورت کا اگر ایک حصہ پورا عورت کا ہے تو مرد کے 2 حصے ہوں گے۔
پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو آدھا حصہ ہے، یعنی کہ اگر اولاد نرینہ نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی ہیں تو ان کے لیے 2/3 مال ہوگا، اور اگر یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان سب بیٹیوں میں 2/3 مال جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا ہوگا، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹا حصہ ہے، اور ماں باپ کو ترکے میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ جو وراثت کی یا جو ترکہ ہے اس کی پہلی صورت ہے جس میں صرف بیٹیاں ہوں، اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو 2/3 دیا جائے گا، اور اگر اس کی اولاد ہو اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ بھی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، اور اگر اس مرنے والے کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پہ یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے سے دگنا ہے باپ کو بطور اسبہ ملیں گے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ، جس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے، وہ نکال کر باقی ماں کے لیے جو ہے وہ تیسرا حصہ ہوگا اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ یہ دوسری صورت ہے، اور تیسری صورت میں یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بہن بھائی بھی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی بھی ہیں، تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ یعنی سدس ملے گا، اور باقی جو حصے ہیں وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ باپ کے اوپر بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے، تو اس لیے باقی جو حصہ ہے وہ باپ کے پاس چلا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہاں پہ یہ کہا کہ سلبی اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں، اس پر امت علماء کا اجماع ہے۔ اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اس طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کسی خاوند سے، تو ان کا جو ہے اس میں یہ حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے، یعنی اگر تو اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ بیوی کو ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہے اس کا بیٹا ہو، نہ باپ، نہ ایسی ہی عورت ہو، تو اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک باپ الگ الگ، کیونکہ عینی بھائی بہن یا الاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اس صورت کے لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے۔ دراصل نسل کے لیے مرد و زن کا قانون چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر 2 جگہ یہی قانون ہے۔ البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہونے کی صورت ہے تو سب کو 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیات 15 سے 23، عورتوں کے حقوق، نکاح اور حرام رشتے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی سزا جو ابتدائی اسلام میں دی جاتی تھی، یعنی اس وقت زنا کی جو سزا متعین نہیں تھی تو اس لیے ان کو گھروں میں قید کر دیا جاتا تھا، اور 4 مردوں کی گواہی جو تھی وہ لی جاتی تھی، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو مرد بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اسلام سے قبل عورت پر یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے تھے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے، حتیٰ کہ سطیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا تھا۔ اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے، وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ تو اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا ہے، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے جو انہیں مہر دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو۔ یہاں یہ ایک اور ظلم عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا، اور جس طرح کہ ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا کہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا تھا از خود واپس کر کے اس سے خلا حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو پسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بہتری کر دے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو تو تم ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو ان میں سے اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو؟ اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا، اور جن عورتوں نے تمہارے باپوں سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضی کی بات اور بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، یہاں یہ حرام رشتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، یعنی ایک ہی شخص سے دو بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں یہ ان رشتوں سے نکاح سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ پارہ نمبر 4 ہمارا مکمل ہوا، جس میں ہم نے وراثت کے احکامات دیکھے کہ عورت کا ایک حصہ، مرد کے 2 حصے ہیں، مطلب اولاد ہے، اور اگر پھر آگے ہم نے اس کے بعد 3 صورتیں دیکھی کہ اگر اولاد نورینہ نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، ایک بیٹی کی صورت میں آدھا حصہ اور دو سے زیادہ بیٹیوں کی صورت میں 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور چھٹا حصہ جو ہے وہ ماں باپ کو ملے گا۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ تھی کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہوگا اور باقی جو ہے وہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ جو تیسری صورت تھی اس میں یہ تھا کہ مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہیں تو اس میں ماں کا جو حصہ ہے وہ سدس یعنی چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور باقی جو ہے باپ کے حصے میں چلا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے جو بیوی کی وصیت دیکھی اس میں یہ تھا کہ اگر ان کی اولاد نہ ہو تو پھر ان کی اولاد کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہے، یعنی جو بیوی کا ترکہ ہے اس میں اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور اسی طرح بیویوں کا چوتھا حصہ ہے شوہر کی وراثت میں اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو پھر بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ تو یہ وصیت کے احکامات تھے، اور یہاں پہ ہم نے حرام رشتوں کی وضاحت بھی پڑھ لی جن سے نکاح جائز نہیں۔ آگے ہم 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 آیت 26 سے 24 ہیڈنگ ہے نکاح اور ممنوع رشتے، اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لوڑیوں کے جن کے تم مالک ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو۔ یہاں پہ نکاح کے لیے یہ شرط بتائی گئی ہے کہ نکاح کے لیے حق مہر دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ شرط میں یہاں پہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دونوں طرف سے ایجاب قبول ہو، دوسرا یہ کہ مال یعنی مہر ادا قبول کرو، اور تیسری یہ کہ ان کو شادی کی قید یعنی دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت رانی کی غرض نہ ہو، اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، یہ چاروں شرطیں پوری کر کے ہی تم نکاح کرو۔ پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ کیے ہوئے مہر دے دو، اگر تم مہر مقررہ کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، یعنی نکاح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کسی آزاد عورت سے نکاح کر سکو تو لونڈی سے مومن لونڈی سے جو ہے وہ نکاح کر لو، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے، بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے اس سے نکاح کرو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں اور بدکاری کرنے والی نہ ہوں، نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے، یعنی جو لونڈی ہے وہ غلامی میں ہوتی ہے، اس کی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اس کی مرضی نہیں ہوتی، اس کے جو مالک ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ کہا کہ آزاد عورت کی جتنی سزا ہے اس کی جو نصف ہے وہ لونڈی کی سزا ہوگی۔
اور آگے دیکھتے ہیں، یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رکو نمبر 2 آیت 27 سے 35، اس میں بات ہے معاشرتی اور خاندانی نظام کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے ایک نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم میں ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو ہم اسے جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار اور جو مال چھوڑ جائیں، اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور یہ وراثت کا جو یہ حکم ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور جن سے تمہارا عہد بن چکا ہو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہیں کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد مرد کی حاکمیت اور قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ بھی ہے جو مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جو اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری بتلائی ہیں، عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص کتبی بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیا۔ تو مرد کی حاکمیت یہ دو بنا پر ہے، ایک یہ کہ وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا کسبی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی رہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خوابگاہوں سے الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو، پھر اگر وہ فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے۔ یعنی یہاں اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ہلکی سزا دو اور اس کو سمجھاؤ اور اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو، اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، یعنی رشتہ کو بچانے کی کوشش لازمی کرنی چاہیے، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ آیت نمبر 36 سے 42 میں بات ہے اخلاقی احکام اور سماجی حقوق کی۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی یا اجنبی پڑوسی۔ رشتہ دار پڑوسی یا اجنبی پڑوسی سے مراد قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں ہے، جس کے معنی ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو، مطلب یہ کہ پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کیا جائے، اور رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار جس کی احادیث میں بھی بڑی تائید آئی ہے، یہ الجار الجنوبی یعنی جو رشتہ دار پڑوسی ہو، اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھی، اور اپنی زیر ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ بخل کرنے سے، کنجوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پر اسراف کرنے سے، دکھاوا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے، یعنی میاں ربی کے ساتھ خرچ کرتے، بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا دیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ کی بات چھپا نہ سکیں گے۔ آگے آیت 43 سے 52 میں بات ہے نماز اور طہارت کے احکامات کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو،
یہاں پہ یہ جو حکم ہے یہ اس وقت دیا گیا جب ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ شراب ایک دم سے ہی جو ہے وہ حرام نہیں کی گئی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اللہ نے حکم نازل کیا تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کی شراب کی عادت ہے جو ہے وہ آسانی سے چھٹ جائے اور ان کو کوئی اس میں مشکل پیش نہ آئے۔ تو اگر ہم بھی کسی کی کوئی عادت چھڑوانا چاہتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے یا آپ اس کو نہ کریں، بلکہ اس کے ذہن کے مطابق چلتے ہوئے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں اس کے فائدے اور نقصانات اس کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ وہ اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کرے اور پھر اس کام سے یا اس چیز سے رک جائے۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے اپنے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ یہاں پہ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ پاک مٹی سے تم تیمم کر لو اگر پانی نہ ملے، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھ مٹی پہ مارو، اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کر اس کو اپنے چہرے پر پھیر لو، تو اس طرح سے جو تیمم ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو موڑ کر سچے دین کے خلاف تانا زنی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور لوگ کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائینا، یعنی اے ہمارے چرواہے، اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے، یعنی وانظرنا، اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ وہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ پچھلا موضوع ہی بیان کیا جا رہا ہے جس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن تھوڑے ہی لوگ ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی۔ سبت والے یعنی ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والے یہودی۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے، بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس نے جھوٹ گڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ اے نبی، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور لوگوں پر کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آپ کھجور کی گٹلی دیکھیں اور اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو وہ جو ہے اس میں ایک دھاگے نما جو ہے وہ چیز نظر آئے گی، تو اس کے برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور ان کے گناہ کار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آگے بات ہے آیت 53 سے 63 تک، منافقین کی پہچان اور ان کی چالاکیاں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کیا انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے، یا پھر وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے، یعنی اگر انہیں بادشاہی کا حصہ مل جائے تو وہ کسی کو کچھ بھی نہ دیں گے۔ کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور بڑی بادشاہی دی، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتا جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ استغفر اللہ۔ بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سے عذاب سے بچنے کی جو ہے دعا کرنی چاہیے اور خود کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے، اور یہ دعا بھی لازمی کیا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا کر رکھے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، ہم انہیں جلدی ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔
اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں یعنی بچنے کی کوئی راہ تلاش کرتے ہیں. پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے. پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. لہٰذا اے نبی آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان کے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے لیے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے. آگے 64 سے 75 میں بات ہے اطاعت رسول اور جہاد کا حکم. چنانچہ اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں. اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی کام نہ کرتا. اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا. اس آیت میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی جبلت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو جب یہ اس پر عمل نہ کرتے کیونکہ یہ آسان باتوں پر اطاعت کی جو باتیں ہیں ان پر عمل نہیں کر پا رہے تو اس بات پہ کس طرح سے یہ ثابت قدم رہ سکتے تھے. اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے. اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء صدیقین شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو پھر اگر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے. پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو. ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا پھر میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یعنی وہ بس دل سے یہی چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو نقصان پہنچے. ضرور پھر جو لوگ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے. اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کے اس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار فرما. جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. تو آج کا جو ہمارا دورہ قرآن ہے اس کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. اس میں کافی تفصیل تھی اس کو آپ اچھے سے سمجھیے گا ڈیٹیل سے دیکھیے گا. وراثت کے احکامات اس کے بعد جو حرام رشتے بیان کیے گئے ہیں معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور جہاد کا جو حکم بیان کیا گیا ہے ہم نے آج ان ساری چیزوں کو دیکھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ کوئز آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا کمنٹ میں تو آپ وہاں سے اپنا کوئز بھی سالو کر سکتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.